الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ تمام عالم اسلام کو میری طرف سے اور ورلڈ اسلامک مشن انگلینڈ کی طرف سے رمضان پاک مبارک ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے، زندگی کی قدریں، ایمان کی توانائی اور خوف آخرت عطا فرمائے۔ متاع گمشدہ جو ہمارے علم و وقار اور دینی عظمت کے حوالے سے ہے، اسے بازیاب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رمضان پاک کا روزہ ہمارے کردار کو، ہمارے عمل کو، ہمارے شعور کو، ہمارے احساسات کو جلا بخشتا ہے۔ رمضان پاک کا روزہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے اور ایمان تازہ کے حصول کے لیے، خوف آخرت کے لیے، دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عرفان پیدا کرنے کے لیے ہم ہر لمحہ اس بات کے لیے آمادہ رہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ روزے کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد کو بتاتا ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے۔ انسانی زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے، اطاعت الہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رمضان پاک کا روزہ مکمل عبادت ہے اور مکمل اطاعت ہے۔ رمضان پاک کے روزے کا تعلق کردار سے ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے، اس کا تعلق خیر سے ہے، اس کا تعلق طلب مغفرت سے ہے، اس کا تعلق سجدہ اور نماز سے ہے، اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، اس کا تعلق چیریٹی سے ہے، اس کا تعلق لوگوں کے سر پہ انسانی اور دینی اور ملی اور فلاحی اعتبار سے ہاتھ رکھنے کا ہے، دکھتی ہوئی رگوں پہ تسکین کا مرہم رکھنے کا ہے۔ اس کا تعلق تراویح سے ہے، اس کا تعلق شب بیداری سے ہے، اس کا تعلق تقوی شعاری سے ہے۔ رمضان پاک کے روزے کا تعلق پنچوالٹی اور تربیت سے ہے، اوقات کی پابندی سے ہے، صبر سے ہے، رضا سے ہے، بندگی سے ہے، اظہار تشکر سے ہے۔ رمضان پاک کا روزہ انسان کو ایک کمپلیٹ انسان بناتا ہے، گویا انسان کو وہ انسان کامل بناتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے عالم میں جبکہ پوری دنیا جن حالات سے دوچار ہے اور مسلمان جن ایشوز کو اور چیلنج جس کو فیس کر رہا ہے، ایسے عالم رمضان پاک میں ہم نیت کریں، عہد کریں کہ ہمیں دوبارہ اپنے ماضی کی طرف لوٹنا ہوگا، مقصد حیات کو سمجھنا ہوگا۔ جہاں جہاں مسلمان علمی، فکری، اعتقادی، سیاسی اعتبار سے شکست و ریخت کا شکار ہیں، دوبارہ اپنی عظمت رفتہ کے حصول کے لیے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، استقامت فی الدین پیدا کرنی ہوگی اور دنیا کفر کے مد مقابل اسلام کے سورج کو اگانا ہوگا، چراغ زندگی پیدا کرنا ہوگا اور انقلاب آفرین شعور و احساسات کے ساتھ جہاد زندگانی میں اترنا ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکشی انقلاب۔ رمضان پاک کا روزہ دلوں میں انقلاب مصطفی پیدا کرتا ہے۔ رمضان پاک کا روزہ ہماری آنکھوں میں جمال گنبد خضرا پیدا کرتا ہے۔ رمضان پاک کا روزہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک اچھے شہری کی حیثیت سے، ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے، صاحب ایمان کی حیثیت سے، امانت دار کی حیثیت سے، خوددار ہونے کی حیثیت سے، ایک ایسی قوم جو امانت دار ہو، خوددار ہو، یقین و عمل کی دولت سے مالا بال ہو، جس کا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آستانے پہ نہ جھکے، جو باطل کے مد مقابل چٹان بن کے کھڑا ہو، جو اپنے عزم کی ٹھوکر سے پہاڑ کو رائی بنانا جانتی ہو، ایک ایسی قوم جو سمندروں کا سینہ چیرتی ہو، پہاڑوں میں شکاف ڈالتی ہو۔ ہمیں اس قومیت کے اہلیت کے ساتھ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ جس قوم میں وہ اہلیت نہ ہو جو اللہ کے رسول سرور کائنات کے تشریف لائے تھے، وہ انقلاب نہ ہو، وہ شعور نہ ہو، فکر نہ ہو، اس قوم کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ قوم زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں زندوں کے ساتھ اسی نعرے مستانہ کے ساتھ، اسی انقلاب مصطفی کے ساتھ، اسی اذان بلالی کے ساتھ اور اسی ہوش و خرد کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہوگا جو زندہ اقوام کی علامت ہوتی ہیں۔ رب قدیر ہم سب کو اس ماہ رمضان میں نبی مکرم سرور کائنات کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اس یقین کے ساتھ کہ باطل سے دبنے والے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب تک کہ مسلمان اللہ سے ڈرتا رہا، پیشانیاں خدا کے بارگاہ میں خمیدہ رہی اور ہمارے سجدے اللہ کے آستانے کرم پہ ہوتے رہے اور ہم نے طاغوت کو سجدہ کرنا چھوڑا،
دولت کو سجدہ کرنا چھوڑا، وقت کے فرائض کے آگے ہم نے جھکنا چھوڑ دیا، ہم جب تک اللہ کے آگے جھکتے رہے دنیا کی ہر طاقت ہمارے آگے خمیدہ رہی، اور جب سے ہم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کے آستانوں پہ جھکنا سیکھ لیا ہے آج ہم ٹھوکر میں ہیں، ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنی عظمت رفتہ کو پا سکیں اور عزت و وقار کی زندگی جی سکیں تو ہمیں لوٹنا ہوگا اس درسگاہ مصطفی کی طرف جہاں اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں کا وہ شخص سب سے بہتر ہے جو من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اسلام کا یہ منشور ہر دور سے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور مومن کی سربلندی اس میں ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اس کے رسول کی غلامی حاصل کی ہے، اطاعت حاصل کی ہے، بندگی حاصل کی ہے، اس نے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔ لوٹو اس دردمندانہ شعور کی طرف۔ اسلام نام صرف سجدہ اور نماز کا نہیں ہے بلکہ اسلام نام خدمت انسانیت کا بھی ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے کے کام آئے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، جو دوسرے کے کام آئے۔ اس ماہ رمضان میں جو کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، سیکھنے کا مہینہ ہے، آئیے ہم جان و دل ہوش و خرد کے ساتھ اس تن مردہ میں ہم اعتقاد، شعور ایمانی، حساسیت، انقلاب، آگہی، شعور، دانش اور علم کا وہ چراغ روشن کریں کہ جس سے یہ اندھیرے دور ہو جائیں۔ رب قدیر آپ کو خوش رکھے اور ماہ رمضان کی برکتوں سے اور سعادتوں سے نوازے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔